یہ یمن کا شہر شبام ہے۔ کوئی زمانہ تھا جب یہاں ایک نام سب سے زیادہ جانا جاتا تھا، ایک مشہور تاجر قاسم بن ابراہیم، جسے ابو التجار بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی زندگی کامیابیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک دن اس کے لیے بہت خاص تھا جب وہ اپنے بیٹے کو پہلی مرتبہ تجارت پر بھیجنے والا تھا۔ صبح سویرے اس نے عبداللہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور 100 دینار دیتے ہوئے کہا، بیٹا، آج تمہارے سفر کی شروعات ہے۔ یہ صرف 100 دینار نہیں، یہ تمہاری زندگی کی پہلی آزمائش ہے۔ اس رقم کو عقل مندی سے خرچ کرنا اور ہمیشہ ایماندار رہنا۔ اس کا بیٹا جو دنیا دیکھنے کے شوق میں تھا 100 دینار لے کر خوشی خوشی بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے ہجوم کا حصہ بنا تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ اور دکانیں ہی دکانیں۔ ہر دکان پر اپنے مال کی تعریف کرنے والے دکاندار اور خریداروں کا ہجوم دیکھ کر وہ بہت پرجوش تھا۔ بازار میں کچھ آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ نے ایک عجیب منظر دیکھا جس نے اس کے بڑھتے قدم وہیں روک دیے۔ ایک چوراہے پر کچھ لوگوں نے ایک مردہ جسم کو لٹکایا ہوا تھا اور وہ اس پر لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ حیران رہ گیا اور جلدی سے آگے بڑھا اور پوچھنے لگا، تم لوگ یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ ایک مردہ شخص کو کیوں مارتے ہو؟ وہ غصے سے چیخا۔ ایک بوڑھے شخص نے عبداللہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا، یہ شخص ہمارا قرضدار تھا اور 100 دینار قرض ادا کرنے سے پہلے مر گیا۔ اب اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں۔ ہم اسے اس لیے مار رہے ہیں تاکہ آنے جانے والے لوگ رحم کھا کر کچھ رقم دے جائیں، یہاں تک کہ اس کا قرض پورا ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اسے دفنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے فوراً کہا، اگر صرف 100 دینار کا مسئلہ ہے تو یہ لو، میرے 100 دینار رکھ لو اور اس بیچارے کو سکون سے دفنا دو۔ وہ سب لوگ حیران ہو کر عبداللہ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے فوراً لاش کو اتارا اور اسے دفنا دیا۔ عبداللہ دل میں عجیب سی تسلی لیے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر واپس پہنچ کر اس نے اپنے والد کو سارا قصہ سنایا۔ والد نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر مسکراتے ہوئے مزید 100 دینار عبداللہ کو تھما دیے۔ اس مرتبہ اس نے بازار جا کر مال خریدا اور ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ قافلے کے ساتھ شہر سے باہر نکلا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر سفر کے دوران مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو کیا یہ قافلے والے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مجھے چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اس نے قافلے میں شامل ایک شخص کے پاس جا کر کہا، میرے بھائی، کیا تم مجھے پانی کا ایک مٹکا دے سکتے ہو تاکہ میں قریب ایک تالاب سے پانی بھر لاؤں؟ قافلے والے نے فوراً اسے مٹکا تھما دیا۔ وہ پانی بھرنے کے بہانے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا کہ قافلہ اس کا انتظار کرتا ہے یا نہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ قافلہ آگے بڑھنے لگا اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تاجر کے بیٹے نے افسردگی سے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں کہیں پیچھے رہ جاؤں یا کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے کبھی یاد نہیں کریں گے، نہ ہی مجھے تلاش کریں گے۔ اس احساس نے اسے نا امید کر دیا اور وہ شہر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ قسمت کو ایک مرتبہ پھر آزماتا ہوں، شاید اگلا قافلہ بہتر ہو۔ اس نے دوبارہ اپنا سامان تیار کیا اور ایک نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن جلد ہی وہی ہوا جو اس کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا۔ قافلہ اس کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا اور وہ پھر سے تنہا رہ گیا۔ تیسری مرتبہ جب وہ ایک نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اور حسب عادت پیچھے رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کی غیر موجودگی کو فوراً محسوس کیا۔ اسے اپنے ساتھ نہ پا کر قافلے والے رکے، اس کے بارے میں فکر مند ہوئے اور اسے تلاش کرنے کے لیے واپس لوٹے۔ جب وہ اسے تلاش کر کے واپس لائے تو تاجر کے بیٹے نے دل میں اطمینان سے کہا، یہ لوگ میرے سچے ساتھی ہیں اور میں ان پر ہر طرح سے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ قافلہ اب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، یہاں تک کہ شام کا وقت ہوا اور وہ ایک سنسان مقام پر پہنچے۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور کھانے کی تیاری شروع کی۔ تبھی صحرا کی وسعتوں سے ایک نوجوان نمودار ہوا جس کے چہرے سے بہادری جھلک رہی تھی۔ وہ سیدھا تاجر کے بیٹے کے پاس آیا اور باوقار انداز میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے تاجر کے بیٹے سے کہا،
میں ایک مسافر ہوں، کیا میں کچھ دن اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہوں؟ عبداللہ نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اگر آپ واقعی تاجر ہیں تو آپ کو ایک خادم کی ضرورت ہوگی۔ تاجر کے بیٹے نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، ہاں واقعی، اگر تم چاہو تو میرے خادم بن سکتے ہو، لیکن تم کام کیا کر سکتے ہو؟ قافلے کے باقی لوگ یہ طے کر چکے تھے کہ ہر رات باری باری کوئی ایک شخص قافلے کی نگرانی کرے گا تاکہ باقی سب آرام سے سو سکیں۔ اس نوجوان نے اعتماد سے کہا، ہر رات کی نگرانی کا کام آپ مجھے دے دو، میں پہرے پر رہوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ قافلے کو بحفاظت منزل تک پہنچا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، میں جو بھی کروں تم لوگ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا اور نہ ہی میرے کام میں مداخلت کرنا۔ تاجر کے بیٹے اور دیگر قافلے والوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن اس نوجوان کی خود اعتمادی اور مضبوط لہجے نے انہیں مطمئن کر دیا۔ سب نے اس کی شرط مان لی اور یوں وہ نوجوان قافلے میں شامل ہو گیا۔ اب وہ سب ایک نئے عزم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ہر رات جب قافلہ سونے کے لیے رکتا تو وہ نوجوان خاموشی سے پہرے پر کھڑا ہو جاتا اور اس کی حفاظت میں قافلہ سکون سے سو جاتا۔ کئی مرتبہ اس نے قافلے والوں کو جنگلی جانوروں سے بچایا اور خود کو مشکل میں ڈالا، لیکن تاجر کے بیٹے کے دل میں اب بھی یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور اس نے مجھ سے ایسا عجیب وعدہ کیوں لیا۔ ایک رات ان کا قافلہ جنگل کے قریب ایک مقام پر رکا ہوا تھا۔ عبداللہ کا نوجوان خادم پہرے کی ذمہ داری نبھا رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی ایک خیمے کے ارد گرد جلتی ہوئی آگ کی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں کوئی خطرہ ہے۔ اس نوجوان خادم نے اپنا کام خاموشی سے شروع کیا۔ وہ قافلے کے باقی افراد کو جگانے کی بجائے خفیہ طور پر وہاں سے دور ہوا اور جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ڈاکوؤں کا ایک گروہ بیٹھا تھا اور وہ بڑی لوٹ مار کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس نے جلدی میں کوئی قدم اٹھانے کی بجائے ان کی باتوں کو غور سے سننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار ان سے بات کر رہا تھا کہ وہ اگلے دن قافلے پر حملہ کریں گے اور انہیں لوٹ لیں گے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ قافلے کے لیے خطرہ بننے والے ہیں تو اس نے دل ہی دل میں اپنی حکمت عملی تیار کی۔ وہ بلا جھجک آگے بڑھا اور ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ڈاکو نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوجوان خادم نے بے خوفی سے جواب دیا، میں بھی ایک چور ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لو۔ ان ڈاکوؤں نے اسے ایک لمحے کے لیے غصے سے دیکھا، پھر اچانک کہا لگایا اور کہنے لگے، اچھا اگر تم واقعی چور ہو تو ہمارے ساتھ مل کر لوٹ مار کرو، آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ نوجوان خادم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، اس بے حال قافلہ کو لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو کسی بڑی جگہ کو لوٹتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے پرجوش ہو کر پوچھا، کون سی جگہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم بادشاہ کے خزانے کو لوٹیں؟ مجھ میں ایک خوبی ہے کہ میں بڑی سے بڑی دیوار کو فوراً پھلانگ سکتا ہوں۔ یہ تجویز سن کر سب ڈاکو خوشی سے اچھل پڑے اور فوراً اس منصوبے پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ وہ سب مل کر شہر کی طرف روانہ ہوئے اور رات کی تاریکی میں بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے۔ محل کی دیواریں بہت اونچی اور مضبوط تھیں، لیکن وہ نوجوان ایک چھلاوے کی طرح دیوار پھلانگ کر اوپر چڑھ گیا اور ایک رسی کو ان کی طرف پھینکا۔ اس کے پیچھے پیچھے تمام ڈاکو اوپر چڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ جیسے ہی ایک ڈاکو اوپر پہنچتا وہ چپکے سے اس کو مار ڈالتا۔ نیچے کھڑے ڈاکوؤں کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایک کر کے سب ڈاکو اوپر چڑھتے گئے اور سب کا انجام وہی ہوا۔ آخر میں ڈاکوؤں کا سردار اوپر پہنچا اور نوجوان خادم نے اسے بھی مار ڈالا۔ اب اس نے تمام لاشوں کو خزانے کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ یہ کام نہایت سنجیدگی اور خاموشی سے کر رہا تھا، جیسے اسے کسی راز کی حفاظت کرنی ہو۔ اسی دوران اس کی نظر بادشاہ کے تخت پر پڑی، جہاں ایک خوفناک سانپ بیٹھا تھا۔ اس نے بغیر دیر کیے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار سے سانپ کا خاتمہ کر دیا۔ خزانے کی یہ کامیاب حفاظت کرنے کے بعد وہ دیوار سے نیچے اترا اور بادشاہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ جب وہ بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ گہری نیند میں سو رہا ہے۔
اس نے کمرے کا سامان الٹ پلٹ دیا اور بادشاہ کی ایک ٹانگ پر ایک نشان بنایا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ یہاں آیا تھا، پھر جلدی سے باہر نکل گیا۔ تمام کام انجام دینے کے بعد وہ خاموشی سے قافلے کی طرف واپس لوٹ گیا اور دیکھا کہ قافلے والے ابھی تک سو رہے تھے۔ ادھر جب بادشاہ جاگا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا، مجھے شک ہے رات کو میرے کمرے میں کوئی آیا تھا کیونکہ کمرے کا سامان بکھرا ہوا ہے۔ وزیر کہنے لگا، حضور میرے پاس بھی ایک اہم خبر ہے۔ خزانے کے کمرے میں کچھ آدمیوں کی لاشیں ہیں جو بظاہر چور معلوم ہوتے ہیں، اور تخت پر ایک مرا ہوا سانپ بھی پڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت عجیب واقعات ہیں، لیکن سنو، کسی کو ان کی تفصیلات کی خبر نہ ہونے دو۔ پھر اگلے دن بادشاہ نے شہر میں اعلان کروایا کہ جو کوئی بتا سکے گا کہ گزشتہ رات خزانے اور دربار میں کیا ہوا ہے، اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر کئی لوگ آئے اور اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہے، لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ دن گزرتے گئے لیکن کوئی بھی حقیقت نہ بتا سکا۔ آخرکار بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا اور وزیر نے بتایا کہ شہر کے قریب تاجروں کا ایک قافلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ جانتے ہو۔ جب بادشاہ کے قاصد قافلے تک پہنچے تو سب نے یہی بتایا کہ انہیں اس واقعے سے متعلق کوئی علم نہیں۔ اسی وقت عبداللہ کا نوجوان خادم آگے بڑھا اور کہنے لگا، میرا مالک اس بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ عبداللہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنے خادم کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن اس نے چپکے سے کہا، اپنا وعدہ مت بھولیں، میں جو کہوں گا آپ نے ماننا ہے اور سوال نہیں کرنا۔ بادشاہ کے قاصدوں نے تاجر کے بیٹے کو دربار آنے کی درخواست کی، لیکن وہ جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ تب اس کا خادم بولا، مالک ہمیں بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور یہ سن کر تاجر کے بیٹے نے اپنے خادم کی بات مان لی اور دونوں بادشاہ کے دربار پہنچ گئے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس نے فوراً ان سے پوچھا، بتاؤ تم لوگوں نے رات کو کیا دیکھا؟ نوجوان خادم بولا، حضور میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن میرے مالک یہاں موجود تھے اور انہوں نے سب کچھ دیکھا اور ایک ایک بات مجھے بتائی۔ بادشاہ کہنے لگا، جلدی بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ نوجوان خادم نے پوری کہانی سنا دی اور بادشاہ کو بتایا کہ آپ کی ٹانگ پر ایک نشان بھی بنایا گیا تھا۔ بادشاہ نے جب اپنی ٹانگ دیکھی تو نشان موجود تھا۔ اسے ان کی سچائی کا یقین ہو گیا اور کہنے لگا، تم نے سانپ اور ڈاکوؤں کو مار ڈالا، یوں میری زندگی اور خزانے کی حفاظت کی، مانگو تم دونوں کیا انعام مانگتے ہو؟ نوجوان خادم نے عاجزی سے جواب دیا، حضور میں نہیں، میرا مالک انعام کا حقدار ہے۔ پھر بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو سونے اور جواہرات سے بھرا صندوق انعام میں دیا۔ جب وہ بادشاہ سے انعام لے کر واپس لوٹ رہے تھے تو عبداللہ بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نوجوان خادم نے ہر موقع پر میری حفاظت کی اور اب مجھے اتنی بڑی دولت کا مالک بنا دیا۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اور اس کی شناخت کیا ہے؟ اس نے بالآخر خادم سے پوچھا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں تو کچھ بھی نہ جانتا تھا۔ تم کون ہو اور اتنے دنوں سے میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ عبداللہ کے خادم نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تم نے ایک قرض ادا کیا تھا، آج میں نے تمہارا وہ قرض چکا دیا، لیکن اب میرا وقت ختم ہو چکا اور مجھے واپس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خادم جس تیزی کے ساتھ پہلی دفعہ نمودار ہوا تھا اسی تیزی سے واپس پلٹا اور عبداللہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تاجر کا بیٹا حیرت میں ڈوبا رہ گیا اور اس واقعے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ کبھی یہ نہ جان سکا کہ وہ خادم حقیقت میں کون تھا۔ کیا وہ اسی لاش کا سایہ تھا، ایک انسان تھا، یا خدا کی بھیجی غیبی مدد؟ حقیقت جو بھی تھی، لیکن عبداللہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ انسان کی بے لوث نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور اچھے اعمال کا بدلہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت واپس لوٹ کر آتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل YM Voice کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔